اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ رکھنا تھا۔ ناظرین، الیکشن کو آج 9 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ حکومت سازی کا کوئی بھی مرحلہ جو ہے نا طے نہیں پایا جا سکا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ولنگ تھی اس کے لیے، اس وکٹری تقریر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی، حالانکہ وہ وکٹری تقریر کے کرنے کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ اکثریت میں نہیں تھے۔ اس سے ہٹ کر کے جو ایک دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے، ہر طرف کی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو اس کے پاس سیٹیں تھیں وہ پہلے نمبر پہ نہیں تھے، وہ پھر بھی دوسرے نمبر پہ تھے۔ تو وکٹری تقریر جو تھی ان کی بنتی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے وکٹری تقریر کی اور انہوں نے حکومت سازی کا اعلان کیا۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ وہ بڑے جو ہے نا وہ ایک کاریگر سیاستدان ہیں، بڑے ہی وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تو وہ جو ہے نا آڑے آ گئے اور وہ سارے خواب جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چکنا چور کر دیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا وہ صرف آئینی عہدے تو لیں گے، باقی ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب وہ بڑے چالاک ہیں، مطلب اب جو انتظامی جو عہدے ہونے تھے وہ تو ہونے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، اور کارکردگی ان سے ڈیلیور تو ظاہری بات ہو نہیں پانا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، 16 ماہ میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو اب تو انتہائی جو ہے نا وہ حالات خراب ہیں، یہ بالکل بھی ڈیلیور جو ہے نا نہیں کر پائیں گے۔ اکثریت ان کے پاس ہے نہیں، اتحادیوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو اتحادیوں کے اپنی بلیک میلنگ ہے، اپنی ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز تو پوری پھر کرنی ہوں گی۔ اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے حکومت نہیں بن پاتی، ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ جی ہم نے آئینی عہدے تو لینے ہیں، باقی انتظامی عہدے نہیں لینے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی وہ کارکردگی ہوگی وہ اچھی پوری تو وہ اس کے کھاتے میں پڑے گی جس کے پاس جو انتظامی عہدے ہوں گے۔ تو اب جو ہے نا وہ بالآخر نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی حکومت سازی کے مرحلے سے۔ ایک تو ہاتھ یہ ہو گیا میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ جی وہ ان کے بھائی کو وزیر اعظم کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اب وہ بھی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جی ہم نے بھی جو ہے نا ہم پنجاب میں تو حکومت سازی کریں گے، ہم وفاق میں نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم انتظامی عہدے رکھتے ہیں تو ہم آئینی عہدے کسی اور کو کیوں دیں۔ تو اب یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اب پریشان ہیں کہ جی کیا کریں۔ تو دوسری طرف یہ جو میاں محمد نواز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب اور باقی سب نے یہ مشورہ دیا کہ جی ہمیں ان سے جو ہے نا وہ حکومت سازی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، وفاق میں بس پنجاب بہتر ہے، اور پنجاب میں بھی اگر یہ بہتر کارکردگی دکھا پائے تو یہ سیاست جو ہے نا ان کی بچ سکتی ہے، ادروائز یہ سیاست جو ہے نا یہ بچی کھچی ساگ بھی اپنی تباہ کر بیٹھیں گے۔ ادھر جو ہے نا وہ دھاندلی کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وہ جی ڈی اے نے سندھ میں جو ہے نا بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، پیر پگارا کی قیادت میں تمام جماعتوں نے وہاں پہ احتجاجی دھرنا دیا اور شور مچایا کہ یہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ادھر عمران خان جو ہے نا وہ بھی اس پہ مسلسل بازدید ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہماری سیٹیں چوری ہوئی ہیں، ہمیں واپس کی جائے۔ تو ایک عجیب سی گناہوں کی کیفیت ہے اس وقت ملک میں۔ دیکھیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جی اب کرنا کیا ہے۔ اب جنہوں نے انجینئرنگ کی وہ ان کی انجینئرنگ بھی فلاپ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ جو فارمولہ ہوتا ہے کہ جی بس اتنی حد تک ان کو رکھو کہ 2 3 4 5 جماعتوں کو ملا کے اقتدار دو، پھر اگر وہ جو بات نہ مانے یا تھوڑا آنکھیں دکھانا شروع کر دے تو پھر وہ ایک جماعت کو پیچھے کھینچ لو یا کچھ آزاد امیدواروں کو پیچھے کھینچ لو اور جو ہے نا امیدوار دھڑام سے گر جائیں، جس طرح کہ عمران خان کی حکومت
گرائی گئی تھی۔ ایک یہ صورتحال تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دی تھی، ادھر پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا، دفعہ 44 نافذ کر دی گئی اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی جو عجیب صورتحال ہے۔ کل جو لطیف کھوسہ صاحب اور علی محمد خان کچھ اور دوستوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے جو عمران خان سے ملاقات کے بعد جو بتایا وہ یہ بتایا کہ جی عمران خان جو ہے نا فتح مکہ کے طرز عمل پر جو ہے نا وہ بات کی کہ جی اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ سب کے لیے معافی کا اعلان کریں گے، ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ہماری کوئی وہ ایسی پالیسی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ وہ قوم سے معافی ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ جو لطیف کھوسہ صاحب نے لاہور سے سیٹ جیتی ہے، انہوں نے وہ پیشکش کی ہے عمران خان کو کہ جی آپ جو ہے نا وہ اگر حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ عمران خان جو ہے نا وہ لاہور سے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی جو میری سیٹ ہے وہ ظاہر ہے میری کیا ہے، وہ بھی آپ کی ہے، ووٹ تو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے ان کو صاحب کو، تو آپ وہاں سے الیکشن لڑیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جی وہ سیٹ آپ کی ہے، آپ وہ رکھیں، آپ کام کریں، اگر مجھے عدالتیں ریلیف دیتی ہیں اور کوئی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو پھر میں جو ہے نا میاں والی سے الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو دھاندلی کے حوالے سے جی بھی انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا شور مچا ہوا ہے، اب امریکہ بھی کھل کے بولنا شروع ہو چکا ہے کہ جی یہ دھاندلی پہ جو ہے نا ہم تحقیقات کروائیں گے، اور اس طرح، اور یہ پی ایم ایل این کے گرد یہ بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ تمام جماعتیں باشمول پیپلز پارٹی نے بھی دھاندلی کی بات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے نا بات کی ہے اس پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر بھی جو ہے دھاندلی تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا نواز شریف کو اور ان کو پی ایم ایل این کو موقع دیتے ہیں جمہوریت کی خاطر کہ جی وہ آگے بڑھیں اور اپنے حکومت سازی کریں۔ تو اب وہ حکومت تو ان کی بن نہیں پا رہی، حالات ہی ایسے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ ایک طرف وہ جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، جی ڈی اے اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں دھاندلی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک ہو چکی ہیں، پی ٹی آئی کی سپورٹر بن چکی ہیں، اور ایسے حالات میں جو ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ ادراک کر چکی ہے کہ ان حالات میں جو ہے نا ہم حکومت سازی کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی حکومت بن گئی تو چلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اتنی بڑی جماعتیں دھاندلی پہ یا اس پہ جو شور مچائیں گے، اور آگے پھر قیمتیں بڑھنی ہیں، آئی ایم ایف کی قسطیں ہیں، وہ قرضوں کی قسطیں ہیں، مہنگائی پھر بڑھانی پڑے گی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، گیس کی تو ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ لوگ پھر اور چیخیں گے کہ جی ایک تو یہ شب خون مار کے حکومت میں آئے، دوسرا پھر یہ جس طرح پچھلے 16 مہینوں میں انہوں نے یہ کیا کہ جی پیٹرول کی قیمت اگر 150 پہ تھی تو وہ 350 پہ چلی گئی تھی، قیمتیں بڑھنی ہیں، تو لوگوں نے تو ڈیفینیٹلی شور مچانا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جی ریلیف دینا ہے، ریلیف آپ کا یہ ہے کہ آپ نے تو عوام کا آتے ہی وہ خون چوسنا شروع کر دیا ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس طرح کی بڑی گومگوں کی ایک کیفیت ہے، اور جو ہے نا تمام ملکی ادارے بھی اس وقت پریشان ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اور یہ ملک کے لیے جو ہے حالات جو ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ سب کو فری جو ہے نا وہ فری ہینڈ دیا جائے، سب الیکشن لڑیں، فیئر الیکشن ہوں، جو جماعت جو ہے نا وہ اقتدار سیٹیں حاصل کر اقتدار کا ہے وہ اقتدار بنائے تو یہ ملک چل سکتا ہے، اس طرح ملک چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے انتہائی جو ہے نا خطرناک بات ہے، تو ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، پیچھے ہٹنا ہوگا، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح چیف الیکشن کمیشن ہو گیا یا باقی ادارے ہو گئے، ہماری عدالتیں ہو گئیں، تو یہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک عوام کا ہے، اسے عوام کے حوالے کرنے سے ہی ملک ترقی کرے گا، ادروائز ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک نیچے تو جا سکتا، ملک اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، اپنے میزبان تحسین بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔